بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ہے تیرا احسان، میں تیرے در پہ قربان۔ حضرت مرزا صاحب صاحب کو بھی ایک یوسف کی خبر ملی ہوئی ہے۔ وہ کون یوسف ہے؟ وہ بھی موت ذکی غلام ہے۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اس ذکی غلام کا پیشگوئی پر قبضہ کر کے کیا اس نے اس اپنے بھائی روحانی جو بھائی ہے ان کا یوسف اس کو کنویں میں نہیں پھینکا؟ آج جماعت میں کیا حال ہے؟ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹا دعویٰ نہ کرتا تو آنے والے کو کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس کا، مرزا صاحب کو ملا ہوئی پیشگوئی۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اس پیشگوئی کا خاتمہ کر کے اپنے روحانی بھائی جو یوسف تھا ان کا جو ذکی غلام ہے اس کو اندھے کنویں میں پھینکا۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نظام اور سنت اور قدرتوں کو کبھی زوال نہیں۔ اپنے ناپاک ارادوں کی تسکین کے لیے جب بھی کوئی ان میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی قدرتوں کے سامنے چاہے ابرا ہو، فرعون ہو یا ابو جہل ہو، لیخ رام ہو یا محمد حسین بٹالوی ہو، وہ سب کے دجلوں کو ان کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ اب بھی وہ انشاءاللہ ایسا ہی کرے گا۔ تیرا کرم ہے ہر آن۔ ایسے ہی روحانی زخم جب انسان کو لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہمیشہ اس کا علاج کرتا ہے۔ آج جب جماعت احمدیہ خلافت پرست کو زخم لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج امام الزمان حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کی صورت میں کیا ہے، لیکن یہ مریض اس معالج کی طرف جانے کو ہی تیار نہ ہوں تو انسان یہی نتیجہ نکلے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اے قادر و توانا، پیارے قادیانی بھائیوں، احمدیوں کا آپس میں 1914 میں باہمی اختلاف تھا۔ جو علماء کا فعل چند خود غرض و مفاد پرست اشخاص نے اقتدار کی خاطر احمدیوں سے آزادی ضمیر و حقوق سے محروم کر کے ذہن کو مفلوج کر دیا، اس کا اب ایک ہی حل ہے کہ مرزا محمود احمد صاحب کے جھوٹے دعویٰ 1944 کو چھوڑ دو۔ میرے عزیزوں، گندگی کے اوپر جتنا مرضی پرفیوم ڈالو، گند گند ہی رہے گا۔ آفات سے بچانا۔ دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کا یہ الہام پورا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ لوگ آئے اور دعویٰ کر کے بیٹھے، یہ 1914 میں بات پوری ہو گئی اس الہام کی۔ شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بات پوری ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب کی آئیں کدھر ہیں دعویٰ کرنے والے؟ غیروں سے دل غنی ہے۔ حضرت عبدالغفار صاحب کی ایک پکار، اپنا دعویٰ مسلم موعود کی یلغار، احمدیہ جماعت والوں کو سن کر چڑھ چکا ہے بخار۔ احمدیہ جماعت والوں تم اپنے منہوں کو چپ کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ احمدیہ جماعت والوں تم اپنے منہوں کو چپ کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ غلام مسیح و زمان کو دیکھ کر اپنی نظریں کیوں چرائے بیٹھے ہو؟ جب سے ہے تجھ کو جانا۔ میرا مقصد قطعاً کسی عقیدت مند کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں سچائی کو بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، اور اگر اس کے نتیجہ میں مخالفت کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہ مومنین کے لیے صرف روحانی ترقیات کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کو یہ کلمہ نہ سناتے کہ انکم وما تعبدون حسب جہنم، یعنی تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو
जहन्नुम का ईंधन है तो कुफ़ार मुखालफत के जोश में ना आते। और मैं ये कहता हूँ कि ये अकीदा और वो खलीफा और वो उलमा जिनकी तुम पैरवी कर रहे हो वो भी जहन्नुम का ईंधन है। करता है पाक दिल को उस मसीह को भी याद रखो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत में से है। ये हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं, किसको मुखातिब होकर? अपनी जमात के मेंबर्स को मुखातिब होकर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, ए मेरी जमात के लोगों, उस मसीह को भी याद रखो। क्या किसी को याद है वो मसीह? क्या अहमदिया जमात में कभी आपने ये सुना है? उस मसीह को भी याद रखो जो इस आजिज़ की ज़ुर्रियत में से है। किस आजिज़ की? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसका नाम इब्ने मरियम रखा गया है। जो ज़ात जावेदानी। इसमें अल्लाह ताला फरमाया, मैं एक ज़की ग़ुलाम की बिशारत देता हूँ, ऐ मेरे खुदा पाक औलाद मुझे बख्श। मैं तुझे एक ग़ुलाम की बिशारत देता हूँ जिसका नाम यहया है। क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने असहाब फील के साथ क्या किया? मैं जमात का जो इनका रवैया है, जो इनके आदात हैं, ये अल्लाह ताला ने वार्निंग दी हुई है और दी भी आखिरी इल्हाम में है जो उस ज़की ग़ुलाम के बारे में दी है। तो मैं जमात के रवैया को देखते हुए मैं इनको इस तरफ जाते देखता रहूँ। अगर ये इस बात को ना समझे तो खुदा ताला ने आखिर में यही फरमाया हुआ है कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने असहाब फील के साथ क्या किया? मेरे अल्लाह अब तू मेरी। लेकिन खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अपने दिमाग से ये नहीं सोचता कि खलीफा सानी ने बाद जगह झूठ से काम लिया है। ये वैसे ही झूठ बयान करता रहता है। मैं सिर्फ एक मिसाल बयान करता हूँ। मेरी पुकार सुन ले। और मुझे इस मैदान में शेरों की तरह फतह बख्शेगा। तुम देखोगे इसको। तुम्हें नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। तभी मैं कहता हूँ, बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैं देख रहा हूँ तमाशे कि क्या लोग तुम करते हो। इस्लाम की मोहब्बत दिल में मेरे बिठा दे। इस्लाम की मोहब्बत दिल में मेरे बिठा दे।